اللہ وبرکاتہ۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہمارے درمیان پروفیسر سعید احمد چنیوٹی صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ فیصل آباد سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آج کل کراچی میں شب و روز مصروفیات ہیں، اپنی قیمتی مصروفیات اور قیمتی لمحات میں سے شیخ محترم نے ہمارے طلباء کے لیے، ادارے کے لیے کچھ وقت نکالا، جو ہمارے لیے اعزاز اور سعادت کی بات ہے۔ ہم مشکور ہیں مدیر الجامعہ، اساتذہ، طلباء اور دیگر انتظامیہ کی طرف سے شیخ محترم کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، آپ کو صحت اور عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ شیخ محترم ہمیں نصیحت فرمائیں گے۔ میں ملتمس ہوں شیخ پروفیسر سعید احمد چنیوٹی صاحب حفظہ اللہ سے کہ موقع کی مناسبت سے ہمیں نصیحت فرمائیں۔ وبارک اللہ فیکم وشکر۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین الى یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ آپ طلباء کی مجلس میں اور آپ کے اساتذہ کرام کے درمیان بیٹھ کر انتہائی مسرت اور خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ عرصہ دراز سے آپ جیسے بچوں کے ساتھ زندگی گزری ہے اور اسی دشت میں پوری جوانی گزار دی ہے، اس لیے طلباء سے بھی محبت ہے اور طلباء کے مربین سے بھی محبت ہے۔ میرے کراچی کے پروگراموں میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور اچھا خوبصورت میرے نزدیک یہ پروگرام ہے جس کا موقع حضرت ہمارے مرشد نے ہمیں مہیا کیا ہے۔ قاری صاحب پرانے درینہ محبت رکھتے ہیں تو انہوں نے یہ یاد رکھا ہے، تو یہ میرے لیے باعث سعادت بھی ہے، باعث یادگیری بھی ہے۔ وقت انتہائی مختصر ہے، ایک بات بطور نصیحت نہیں، یادگیری ذہن میں رکھیں، یہ تو اپنی مجلس ہے۔ جب بھی اس قسم کی مجلس ہو، قرآن تو سارا ہی صاحب برکت ہے، جہاں سے بھی مرضی تلاوت کر لی جائے، لیکن ہمیشہ موقع کی مناسبت سے قرآن مجید کی آیات کا انتخاب کرتے وقت ان آیات کا انتخاب کرنا چاہیے جو مجلس کی مناسبت سے ہو۔ اس سے ادارہ اور ادارے کے مربین اور مدرسین ان کے لیے ایک اچھا پیغام ہوتا ہے۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ ایک دفعہ فیصل آباد میں جمعیت اہل حدیث کی مجلس شورا کا اجلاس تھا، تو سعودیہ سے رابطہ عالم اسلامی کے شیخ وائل قبیسی تشریف لائے، تو مولانا اسحاق چیمہ رحمہ اللہ انہی کا انتظام تھا، انہوں نے مجھے تلاوت کے لیے کہہ دیا، تو میں نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر دی۔ وہ عربی تھے، تو بعد میں رات کو ایک مجلس میں اکٹھے ہوئے تو کہنے لگے اچھا آپ نے تلاوت کی تھی، تو انہوں نے ساتھ ہی ایک لطیفہ سنا دیا کہ بھی مناسبت ضروری ہے۔ ایک عالم دین کو کسی نے نکاح کی مجلس میں بلایا اور بیٹھے، تو کہنے لگے حضرت کو تھوڑا سا چند باتیں ارشاد فرما دیں، لوگوں کے لیے نصیحت ہو جائے، لوگ جمع ہیں۔ تو حضرت نے سب سے پہلے تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الطلاق مرتان فامساک بمعروف وتسریح باحسان۔ تو ویسے انہوں نے یہ بات بتائی، تو بہرحال یہ تو ویسے پہلے لطیفے کے طور پہ ہے۔ حضرات، اگر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے
تو اس مکتب میں اور اس مدرسے میں پڑھنے والے جو طالب علم ہیں وہ ہمارے لیے طالب علموں کے لیے نمونہ ہیں۔ ان طلباء میں سے اگر میں کہوں کہ صحابہ کرام میں سے، صحابہ کرام ہر اعتبار سے ان کے اندر الگ الگ خوبیاں تھیں، اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ استاد کے اندر بھی بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں۔ طالب علم اپنے مزاج کے مطابق کوشش کرے کہ میرے مزاج کے مطابق یہ چیز ہے تو وہ استاد سے وہ لینے کی کوشش کرے۔ دوسرا، کسی کو ان کا حسن لباس پسند ہو، کسی کو حسن تکلم پسند ہو، کسی کو ان کا چلنا پھرنا پسند ہو، کسی کو گفتگو پسند ہو، کسی کو کوئی ادا پسند ہو، تو جو بھی کسی کے مزاج کے مطابق ہو اس کو اپنے استاد سے، اور پھر جس استاد سے محبت ہو اس سے اور ملازمت اختیار کرنا ہو ضروری ہے۔ اساتذہ سے صرف پڑھنا ضروری نہیں ہوتا کہ وہاں پڑھا اور چند باتیں سنی اٹھ کے چلے گئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بخاری کے طالب علم ہیں کہ وہ شکا روات سے روایتیں لیتے ہیں، لیکن وہ راوی جو اپنے شیخ سے کثیر الملازمہ ہے اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، کہ جنہوں نے مدت گزاری، ان کی مجلس میں بیٹھے، ان سے محبت کی، اس کو وہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اس لیے اساتذہ کی مجلس، اساتذہ کا ایک جملہ جو آپ کو کئی سینکڑوں کتابوں کے مطالعہ سے بے نیاز کر دیتا ہے، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور جو ہے وہ صحابہ کرام میں سے ہر سرور کائنات چونکہ جامع صفات تھے، خوبیوں کا ایک سمندر تھے، تو ہر صحابی نے اپنے مزاج کے مطابق اسے جو چیز حضور کی پسند آئی اس نے اس کو اختیار کر کے اپنے ساتھ زندگی کے لیے مشعل راہ بنا دیا۔ ان میں سے ایک ایک کا میں ذکر کروں تو سیدنا صدیق اکبر وہ شخصیت ہے جس نے تمام خوبیاں اکٹھی کرنے کی کوشش کی۔ سیدنا فاروق اعظم نے آپ کی شجاعت کو لیا، سیدنا عثمان نے حیا کی صفت کو لیا، حضرت ابو ذر نے انفاق کی صفت کو لیا۔ اسی طرح مختلف صحابہ کرام نے اپنے اپنے انداز میں اس خوبی کو لے کر اسے پروان چڑھایا اور زندگی میں اپنے ساتھ رکھا۔ جس شخصیت نے طالب علمی کی زندگی اختیار کی اور جس نے طالب علمانہ انداز اختیار کیا وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر آپ کہیں کہ سب سے پہلے اسلام کے طالب علم اگر ہیں تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے انداز بھی وہی رکھا اور طریقہ بھی وہی رکھا جو ایک طالب علم کا ہونا چاہیے، اور خود فرمایا کرتے تھے کہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ما کان اکثر و حدیث منی، مجھ سے زیادہ حدیث بیان کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ حالانکہ وہ خیبر کے موقع پر آپ جو ہے وہ مسلمان ہوئے، اس سے پہلے متقدمین صحابہ بھی تھے، لیکن انہوں نے آتے ہی آپ کا لڑ پکڑ لیا، آپ کے ساتھ ملازمت اختیار کر لی، شب و روز، نشست و برخاست، دوپہر، کھانا پینا، بیٹھنا اٹھنا، ہر اس بات میں تھا کہ کب سرور کائنات محمد الرسول اللہ تشریف لاتے ہیں اور کوئی بات فرمائے اور میں اس کو یاد کر لوں۔ اور صحابہ کرام اسی لیے کہا کرتے تھے، جب وہ کہتے کہ ابو ہریرہ تم نے اتنی حدیثیں کیسے یاد کر لی، تو فرمانے لگے تم کاروبار کرتے تھے، تمہاری بچے تھے، تمہاری خاندان تھے، تم جو ہے وہ تجارتیں کرتے تھے، اور میری ایک ہی تجارت تھی، میرا ایک ہی مرکز تھا، میرا ایک ہی کاروبار تھا کہ سرور کائنات تشریف لائیں، آپ کوئی بات فرمائے تو میں اسے یاد کر لوں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ ایک طالب علم اگر وہ کسی استاذ کے ساتھ اس کی نظر میں آئے اور اس کے ساتھ تعلق رکھے، اس کی ایک ایک بات، ایک ایک جملے پہ نظر رکھے، تو یقیناً وہ انسان ان کی استاذ کی نظر بھی اس پہ ہو جاتی ہے، اور پھر استاذ تعلیم کے لیے اور اپنے فیض کے لیے، اپنی محبت کے لیے اسی کا انتخاب کرتا ہے۔ آپ بتائیں کہ جب حضرت ابو ہریرہ کی یہ خوبی تھی کہ وہ آپ کا انتظار کرتے، آپ سے سنتے، تو یہ شرف بھی اللہ نے انہی کو دیا کہ حضور تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا اللہ کے رسول
میں آپ کی بہت سی حدیثیں سنتا ہوں تو کبھی کبھی ذہن سے نکل جاتی، کبھی کبھی ذہن سے جو ہے وہ ذہول ہو جاتا ہے۔ فرمانے لگے اچھا یہ چادر بچھاؤ، چادر بچھائی گئی، آپ نے احادیث بیان کی، فرمایا اس کو سینے سے لگا لو، کبھی تمہیں احادیث نہیں بھولے۔ اب یہ باتیں آپ یہ چیز کسی اور کو بھی دے سکتے تھے، سیدنا بلال بھی تھے اور سیدنا فاروق اعظم بھی تھے اور بہت سے صحابہ تھے، لیکن جس کے اندر جو پیاس تشنگی تھی، جو اس کا طالب تھا، اور ایک استاد نے دیکھا کہ اس کے اندر یہ چیز ہے تو آپ نے اسی کو یہ چیز عطا فرمائی۔ یہ بھی ایک جو ہے استاد اس کو دیتا ہے جو طالب علم اس پہ نگاہ رکھتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ میں بخاری کے طالب علموں کے لیے کہ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے دل میں جو بخاری لکھنے کا خیال پیدا ہوا، صحیح احادیث کے مجموعے کو جمع کرنے کا جو ایک میرے دل میں امنگ آئی، وہ اس وجہ سے کہ ایک دفعہ میرے استاد اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ فرمانے لگے بات درس دیتے ہوئے کہ یار کوئی بندہ ایسا بھی ہو جو سرور کائنات محمد الرسول اللہ کی صحیح حدیث کو جمع کرے۔ اب اس وقت سننے والے ایک شاگرد نہیں تھا، اور بھی بہت تھے، لیکن کسی نے اس کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی، کسی نے اس کو اپنے ذہن میں جو ہے وہ اٹیچ نہیں کیا۔ اگر اس کو کسی نے اٹیچ کیا تو اس امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا۔ بات تو سب نے سنی، لیکن اس کے ذہن کو کتنی قیمتی بات تھی، یعنی مطلب اساتذہ وہ کام نہ کر سکے جو حضرت سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ کر گئے۔ ایک دفعہ ان کا جملہ ہے، فرمانے لگے جو میں نے صحیح کو جمع کیا، جو اس کو ابواب رکھے، جو ترتیب رکھی، لو نشر بعض استاذی ہؤلاء ما فہموا کیف جماعت الصحیح، اگر آج میرے وہ اساتذہ جو فوت ہو چکے ہیں اگر وہ دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے تو شاید وہ بھی نہ سمجھ سکے کہ میں نے صحیح کو کیسے جمع کیا۔ اب ان کو اس قدر اپنے علم پہ اعتماد تھا۔ تو یہ اساتذہ کی بات پہ نگاہ رکھنا اور اس کی جو ہے وہ ملازمت اختیار کرنا، ان کے ایک ایک جملے پہ جو ہے وہ اس کو نوٹ کرنا، یہ انسان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ کی بات کر رہا تھا کہ وہ ایک طالب علم تھے، انہوں نے پوری زندگی اسی بات پہ لگا دی، یہاں تک کہ تہجد پڑھنا بہت بڑا اچھا عمل ہے اور ظاہر بات ہے اس کی فضیلت بھی ہے اور تمام صحابہ کرام پڑھتے، لیکن سیدنا ابو ہریرہ رات کو تہجد سے زیادہ احادیث کو یاد کرنے کے دورے پہ زیادہ وقت لگایا کرتے تھے، اور اسی لیے حضور نے حضرت ابو ہریرہ کو نصیحت کی کہ ابو ہریرہ جب بھی تم نے سونا ہو تو وتر پڑھ کے سویا کرو، تم رات کو تدریس اور طالب علمی کی زندگی گزارتے ہو، شاید تمہیں صبح اٹھا نہ جا سکے، اس لیے رات کو وتر پڑھ کے سویا کرو۔ تو ہر آدمی کی زندگی جو ہے جو صلاحیت ہو اس کے مطابق جو ہے اس کو دی جاتی ہے۔ تو طلباء میں صحابہ کرام میں یہ، اور آگے پھر یہ سلسلہ چلتے ہوئے حضرت سیدنا امام بخاری کا، محمد ابن اسماعیل بخاری کا میں نے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اساتذہ کے اور بھی شاگرد تھے، لیکن اندازہ لگائیے کہ انہوں نے اس بات کو لے کر اپنے ذہن میں رکھ کر، ویسے تو کہتے ہیں کہ الہم تو حفظ الحدیث وانا فی المکتب، کہ میں ابھی ابتدا میں تھا تو حدیث کے حفظ کا جذبہ مجھے دل میں القاء کیا گیا الہام کے طور پہ، اور میں نے اسی وقت سے یہ کام شروع کر دیا۔ اللہ نے پھر ان کو اساتذہ بھی ایسے حضرت امام بخاری کے ایسے انداز میں جمع کرنے میں کئی ایک چیز نہیں، بہت سے وسائل اور بہت سے چیزیں جمع ہوئی ہیں کہ خود ماں باپ کی دعائیں بھی ہیں اور باپ کا عقل حلال کی پابندی بھی ہے، اور پھر اساتذہ کی شفقت بھی ہے، پھر اپنی محنت بھی ہے، پھر اسفار بھی ہیں، رحلات علمیہ بھی ہیں۔ یعنی اگر محدثین میں آپ سب سے بڑا طالب علم کسی کو سمجھتے ہیں تو وہ امام بخاری رحمہ اللہ ہے۔ تو آپ اگر یہ اپنے اندر یہ طالب علمانہ صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں تو امام بخاری کی سیرت پڑھا کریں، تو یقیناً آپ میں علم حاصل کرنے کا جذبہ، اساتذہ کا احترام، صبر اور مشکلات کو سہنا، جس امام کو آج پوری کائنات جانتی ہے اور جسے اپنے بھی غیر بھی ماننے پہ مجبور ہے، کوئی جتنا مرضی کتابوں میں اختلاف کر لے، فتووں میں امام بخاری پہ تنقید کر لیں،
لیکن درس بخاری کا ہی دینا پڑے گا، ہدایہ کا درس نہیں دینا پڑے گا۔ اشتہارات وہاں سے بھی آتے ہیں تو درس بخاری کے آتے ہیں۔ کبھی اللہ نے یہ اعجاز، جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے، اور الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، امام بخاری پہ تنقید کرے جو مرضی کرے، لیکن درس جو ہے وہ صحیح البخاری کا دینے پہ مجبور ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز ان کو عطا فرمایا ہے، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں، آپ کہیں گے کہ یہ ان کو بیٹھے بٹھائے مقام نہیں مل گیا، بہت سی آزمائشیں، بہت سی تنقیدیں، بہت سے جو ہے وہ مسائل اور بھوکیں، اور بہت سے ایسے معاملات کہ آپ حیران ہوں گے کہ باقی میں ساری زندگی کو چھوڑتا ہوں، جس دن حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فوت ہوئے، کس حالت میں کہ اس بخارا والوں نے نکال دیا، اور خرطنک میں جا رہے ہیں، اپنی سواری پہ بیٹھے ہیں، تھوڑی دور گئے تو بیمار ہو گئے راستے میں، اور وہاں جا کے دعا کرتے، اللہ مجھ پہ زمین تنگ ہو چکی ہے اور مجھے کچھ سنبھالنے کے لیے تیار نہیں، انہوں نے نکال دیا، اللہ تو ہی میرا مولا ہے۔ اس حالت میں، غربت کے عالم میں، اس جو ہے وہ مشکل کے حالت میں، لیلۃ الفطر کی رات جو ہے، لیلۃ الفطر کو ان کی جو ہے وہ وفات ہوئی۔ ان مشکل میں، جس کو ہم آج کہتے ہیں کہ امام بخاری پوری کائنات کے امام ہیں، تو طلباء کے لیے کہ اپنے دوران تعلیم تکلیفیں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، اساتذہ کی کبھی ڈانٹ بھی آ جاتی ہے، ان چیزوں کو اپنے نفس کی عزت نہ بنایا کرو، تعلیم کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، جس کی مثالیں آپ پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ یہاں سے آپ نکلیں تو آپ بہت کچھ ہے، اپنے آپ کو یہ نہ سمجھا کرو کہ ہم مدرسے کے طالب علم ہیں، اور آج جو اگر کائنات میں روشنی ہے، کہیں کائنات کے اندر ہدایت ہے، کہیں نور ہے، کئی لوگوں کے اندر فیض اور محبت ہے، کئی اخلاقیات ہے، کئی مدارس ہے، کئی مساجد ہیں، اور یہ اذانیں ہو رہی ہیں، قال اللہ اور قال الرسول ہو رہا ہے، تو انہی مدرسوں کے پڑھے ہوئے طالب علموں نے کائنات کے اندر یہ نور پیدا کیا ہے۔ باقی ظلمات فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض والی بات ہے۔ اس کے علاوہ وہاں تو یہ ہے کہ بخاری کی شرح لکھنے والے، بخاری کی حاشیہ لکھنے والے مجبور ہیں، لیکن شروع میں کیا لکھتے ہیں کہ احمد علی سہارنپوری توتناً والحنفی مذہباً، اپنے آپ کو بڑے فخر کے طور پہ بخاری کی شرح لکھ رہے ہیں، اور شروع میں یہ بڑے فخر سے لکھتے ہیں کہ میرا وطن تو سہارنپور ہے، میرا مذہب جو ہے وہ حنفی ہے۔ یعنی آدمی دیکھتا ہے کہ میں بخاری کی شرح لکھ رہا ہوں تو چلو کچھ اس کی دیانت یا کچھ نہ کچھ مناسبت ہی صحیح، تو آپ اندازہ لگائیے جہاں یہ عالم ہو۔ تو اس لیے آپ ایک بیج ہے، جیسے گٹھلی ہے، گٹھلی کے اندر درخت، ایک پورا کھجور کا درخت ہوتا ہے، اس کے اندر جڑیں بھی ہیں، اس میں تنا بھی ہے، اس میں شاخیں بھی ہیں، اس میں پھل بھی ہیں، لیکن جب آپ کھجور کی گٹھلی کو دیکھتے ہیں تو آدمی کہتا ہے اس میں کیا ہوگا؟ کبھی کھجور کی گٹھلی سے انار تو نہیں بنے، کبھی کھجور کی گٹھلی سے آم تو نہیں بنے، کھجور کی گٹھلی سے کھجور ہی بنتی ہے۔ تو یہ اللہ نے ایک گٹھلی کے اندر وہ تمام صلاحیتیں پیدا کی ہوتی ہیں جو بعد میں بڑی ہو کے پروان چڑھ کے جو ہے وہ ایک عظیم درخت اور ایک عظیم پھل کی صورت میں بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز دیا ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ نام اسی کا رہتا ہے جو انسان اپنے مذہب کے لیے، اساتذہ کے لیے، اور اپنے جو ہے وہ دین کے لیے اور قرآن و سنت کے الہ کے لیے جو قربانی دیتا ہے، نام بھی اسی کا ہے ہوتا ہے، قدر بھی اسی ہوتی ہے، تاریخ میں بھی وہی یاد رہتا ہے۔ اب دیکھیے لوگ اتنے فوت ہوتے ہیں، آئے سیاسی لیڈر ایک دو دن تک جو ہے وہ لوگ اس کے پیغامات دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کوئی وزیر اعظم ہو جو مرضی۔ اور یہ ہمارے محسن اور ہمارے مربی اور جماعت کے امیر المرکزیہ حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب دنیا سے گئے تو رحمت اللہ علیہ، تو دیکھنا کہ اس کے اثرات کہ انہوں نے مدارس کی جو ہے وہ سرپرستی فرمائی، علماء کی سرپرستی فرمائی، وہ ہمارے باپ تھے، انہوں نے ملک کے اندر بھی، بیرون ملک بھی، عربوں میں بھی جو ہے وہ ہمارے سلفیت کا ایک تعارف کرایا، اور یہاں تک کہ اماں حرمین انہیں والدی کہہ کے پکارا کرتے تھے،
اس سے بڑا ان کا احترام کیا ہے؟ اور جو تھوڑی بہت بات تھی، 1 مہینہ تک تنہائی میں الگ تھلگ رہ کر جو تھوڑی بہت جو ہے لوگوں کے اندر یہ افواہیں تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور اللہ ان کو بڑی سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے پاس لے گیا۔ رحمہ اللہ رحمت واسعہ وتغمدہ اللہ برحمتی۔ اللہ تو یہ جو لوگ کام کرتے ہیں جماعتوں کے لیے اور احباب کے لیے، ان کے نام زندہ رہتے ہیں۔ میں 5 منٹ میں ایک بات ذکر کر کے ایک صحابی کی، کل ہی میں پڑھ رہا تھا کہ نام کس کا زندہ رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ سیدنا فاروق اعظم تشریف فرما ہے، تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ جو ہے وہ وہاں روم کی قید سے نکل کر آئے، تو انہوں نے بتایا کہ میں قیدی بن گیا بادشاہ کا روم کا، اور مجھے پکڑ کر اس کے دربار میں پیش کیا گیا۔ میری حیثیت کو دیکھ کر، میرے جذبے اور میری جوانی کو دیکھ کر اس نے سمجھا کہ بچہ یہ نوجوان بڑا قابل ہے، اور اگر یہ ہمارے مذہب میں آ جائے تو ہمیں اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ نوجوان ہی اصل میں انقلاب لاتے ہیں، اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہوتی ہے، کچھ عمر بھی ہوتی ہے، کچھ ذوق بھی ہوتا ہے۔ اور فرمانے لگے کہ مجھے دیکھ کر اس نے قریب بلایا، اس نے بجائے سختی ابتدان کرنے کے مجھے یہ کہا، نوجوان اگر آپ ہمارا مذہب قبول کر لیں، آپ عیسائی بن جائیں، تو میں آپ کو اپنی بادشاہت میں بھی شریک کروں گا، اور گھر میں اپنی بیٹی کا نکاح دینے کے لیے بھی تیار۔ اب اندازہ یہ بات اسے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بادشاہ نفسیات کے ماہر ہوتے ہیں، اس نے دیکھا یہ بچہ بہت کام کا نوجوان ہے، اور اگر ہمارے پاس آ گیا تو ہمیں یہ بہت کام دے گا۔ سیدنا میرے آقا و مرشدی نے سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں ایسے تو نہیں کہا تھا کہ اللہم ایّد الاسلام بعمر بن الخطاب، یہ کوئی بات تھی، اور یہ جماعتوں کو، تحریکوں کو ان نوجوانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرمانے لگے میں نے انکار کیا، اور اس نے اصرار کیا، بڑھتا چلا گیا۔ جب اس نے اس جو ہے وہ میری ان پیشکشوں کے باوجود دیکھا کہ میں نہیں مائل ہو رہا، اب اس نے دھمکیاں اور مجھے جو ہے وہ ڈرانے پہ آ گیا کہ بھی آپ کو سولی دے دیا جائے گا، لے جاؤ بھی اس کو۔ جانے لگے تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگے واپس آ جاؤ، معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ نوجوان قائل ہو گیا ہے۔ فرمانے لگے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس راہ میں مجھے موقع ملا ہے اللہ رسول کی ترجمانی کے لیے، اس قربانی کے لیے، کاش میری جیسی 100 جانیں اور بھی ہوتی تو میں قربان کر دیتا۔ مختصراً فرمانے لگے کہ جب میں نہ مانا تو اس نے ایک کڑاہا تیل کا بہت گرم کیا، کتنی دیر تک، اور میرے سامنے کئی قیدیوں کو اس کے اندر پھینک دیا، اور وہ جل کے کوئلہ جو ہے ہو گئے، جیسے پکوڑا جو ہے وہ جل جاتا ہے۔ مجھے کہنے لگا تم کو اس میں پھینک دیا جائے گا۔ میں نے اپنے چہرے پر قطعاً کوئی غم کا اثرات، کوئی پریشانی نہ تھی۔ وہ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اندازہ لگائیے وہ کتنے سمجھدار تھے۔ اس نے کہا یہ جل جائے گا، فائدہ کیا؟ کہنے لگا اے نوجوان اگر ایک کام کر لو، میں بھی آخر بادشاہ ہوں، میرا حکم اگر ویسے ہی چلا جائے تو میری رعایا کیا کہے گی؟ اٹھو، اور لوگ تو مجھے سلام کر کے سجدہ کرتے ہیں، میں تمہیں سجدے کا تو نہیں کہتا، میرے سر کو بوسہ دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں۔ سیدنا ابو عبداللہ ابن حذافہ فرمانے لگے مجھے ہی نہیں، تمہارے پاس جتنے مسلمان قیدی ہیں ان سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ بادشاہ کہنے لگا میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا اور تمہارے مسلمان قیدیوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ اٹھے، بوسہ دیا، مسلمان قیدیوں کو لے کے سیدنا فاروق اعظم کے دربار میں آئے، بات سنائی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَن يُقَبِّلَ رَأْسَ عبداللہ ابن حذافہ، اس کی قربانی اور اس کے کام کا یہ نتیجہ ہے، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ عبداللہ ابن حذافہ کے سر کو بوسہ دے۔ انا اقبل، سب سے پہلے میں اٹھ کر اس کو بوسہ دیتا ہوں۔ ایسی قربانیاں یاد رہتی ہیں، نام رہتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان طالب علموں کے نقش قدم پر سیدنا ابو ہریرہ اور صحابہ اکرام محمد ابن سیرین، سعید ابن المسیب، ائمہ اور امام بخاری رحمہ اللہ، اور ہمارے اکابر جو جس سلسلہ یہ سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ انہوں نے یہ شمع روشن کی اور یہ چل رہی ہے، اللہ کریم ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلائے۔ آپ کے اساتذہ کا اور آپ کا بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔